آج 5 اکتوبر ہے اور آج کے دن اسلام آباد اور لاہور میں جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف اور ان کی یوتھ ونگز کی طرف سے دیکھنے کو ملا وہ شاید اس کی مثال نہیں ملتی۔ تھوڑا سا پہلے بات کرتے ہیں، جو ظلم، فسطائیت، جبر، تشدد دیکھنے کو ملا اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ دیکھیں تقریباً پورے 2 دن ہو چکے ہوئے، 4 اکتوبر 2 بجے سے یہ احتجاج شروع ہوا، 5 اکتوبر ابھی تقریباً رات کے 11 بج رہے ہیں، ابھی تک یہ احتجاج جاری ہے اور اس احتجاج کو جاری ہی رکھا جائے گا۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ جاری ہی رکھا جائے گا، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کچھ ہی دیر میں کچھ بڑوں کی طرف سے کچھ پریس کانفرنس ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، جو پریس کانفرنس ہو سکتا ہے جو حکومت کی طرف سے ہوں یا وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوں، بٹ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے نا پریس کانفرنس کی جائے گی۔ 2 دن ہو چکے ہیں، پولیس، رینجرز، ایف سی اور فوج عوام پر پوری طرح تشدد کر رہی ہے، شیلنگ، فائرنگ، گرفتاریاں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے ناکے لگائے ہوئے ہیں، پوری طرح سے سسٹم بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے قدرت حرکت میں آئی اور قدرت نے شیلنگ کا جواب دیتے ہوئے بارش برسائی، کیونکہ آج اسلام آباد کا جو ویدر ہے، اگر آپ ویدر رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں سے بھی یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بارش ہوگی۔ گرمی تھی، شدید گرمی تھی، وہاں پہ کارکنوں کو گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، شیلنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، پھر اللہ کی رحمت برسی اور یہ ابر رحمت بن کے برسی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ پولیس اور دوسری جو ادارے ہیں ان کے لیے یہ زحمت بن کے برسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ تھا وہ جیسے ہی پہنچا ہے، اس کی جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ خود جب کے پی کے ہاؤس میں گئے، اور اس وقت پورے پاکستان، اوورسیز پاکستانیوں کا ایک ہی سوال ہے کہ علی امین گنڈا پور وہاں پر کیا لینے گئے تھے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس پر ابھی تک علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کا صرف ایک ہی بیان سامنے آیا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے جو اختیارات ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں، بالکل محدود ہیں، ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، میں ڈی چوک پر پہنچ سکتا تھا، میں پہنچا۔ وہ ڈی چوک سے پہلے ہی تھوڑا سا آتا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد، تو وہ وہاں پر چلے گئے، اور جو قافلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کے، وہ اس وقت پوری طرح ڈی چوک پر بھی موجود ہیں، چائنا چوک پر بھی موجود ہیں، اور وہ اس وقت پوری طرح کنٹرول جو ہے اسلام آباد میں سنبھال چکے ہیں۔ اور اس سینیریو میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ مزید جو فیصلہ ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کے پی ہاؤس میں ان پر شدید برڈن ڈالا گیا، ان کو تھریٹس کیے گئے، ان کو دباؤ ڈالا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ جا کر خان صاحب سے ملاقات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس احتجاج کو ملتوی کریں، مؤخر کریں، یا اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں، جس پر علی امین گنڈا پور نے صاف، کلیئر اور اسٹریٹ ورڈز میں کہا کہ میں اس بار نہیں جا سکتا خان صاحب کے پاس، اگر آپ لوگوں نے جانا ہے تو وہ آپ خود جائیں، میں اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اختیارات میرے پاس موجود نہیں ہیں، اس کے اختیارات عمران احمد خان نیازی صاحب کے پاس موجود ہیں۔ اور پھر 7:20 پر اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے گئے، جس میں بیرسٹر گور علی خان اور کچھ سیکورٹی فورسز کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو بھی لے جایا گیا اڈیالہ جیل میں۔ اس ملاقات کا جو احوال ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد تقریباً 9 بجے کے درمیان جو سلمان اکرم راجہ ہیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کے خلاف احتجاج کہیں بھی ختم نہیں ہوگا، یہ احتجاج بڑھے گا، پاکستان کا ہر ذی شعور اس کا حصہ بنے گا۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ۔ اس کے علاوہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ سینٹرل پنجاب کے علاوہ پنجاب کی تمام تنظیم، ٹکٹ ہولڈرز اور ایم پی اے اسلام آباد پہنچیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جو ہے لیوریج نہیں دینا چاہ رہی، وہ اس احتجاج کو فیصلہ کن بنانا چاہ رہی ہے، کیونکہ حکومت نے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ جو آئینی ترامیم جو 7 یا 8 کو لائی جانی تھی، یعنی آج 5
تاریخ ہے اور 7 یا 8 کو لائی جائیں گی منڈے یا ٹیوزڈے کو، اس کو سٹاپ کرنا ہے۔ اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتجاج کتنے دن مزید چلتا ہے، اور سینٹرل پنجاب جو ہے اس کا احتجاج لاہور میں جاری رہے گا۔ اور لاہور کے لوگوں نے بہت بڑے لیول کا دھوکہ دیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ شاید کوئی دے سکتا ہے، کیونکہ دوپہر کا وقت دے کر رات کو لاہوری نکل پڑے ہیں، اور اس وقت جو لاہوری ہیں وہ مینار پاکستان کی اطراف میں پہنچ چکے ہیں، اور لاہور میں بھی ظلم، جبر، بربریت اس وقت پوری طرح جاری ہے۔ اور یہاں پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں زرتاج گل کے بارے میں، جن کو ڈیرہ غازی خان سے ان کے گھر سے اریسٹ کیا گیا، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زرتاج گل صاحبہ کو 3 MPO آرڈر جاری کرنے اور انہیں سینٹرل جیل ڈیرہ غازی خان منتقل کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ان کی جو راداری ضمانت تھی وہ پشاور ہائی کورٹ سے منظور شدہ تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کافی سارے کیسز میں خود کو پیش بھی کیا، اور ان میں ان کی ضمانت بھی ہوئی۔ تو 3 MPO کے آرڈرز ان کے جاری کیوں ہوئے؟ کیونکہ احتجاج تو کل سے شروع ہوا ہے، اور یہ احتجاج ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور اس میں زرتاج گل کی بظاہر کسی بھی قسم کی شمولیت یا کسی بھی قسم کی کوئی سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ اس احتجاج میں شرکت کر رہی ہیں یا قافلے بھیج رہی ہیں یا لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کو کیوں اریسٹ کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، آئینی ترامیم کی خاطر ان کو اٹھایا گیا ہو، ان کو اریسٹ کیا گیا ہو۔ جس حالت میں ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، بازار میں ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو لے جایا گیا، ان کو اس وقت سینٹرل جیل ڈیرہ غازی خان میں مقیم کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو PTI کے صوبائی صدر ہیں داؤد شاہ کاکڑ نے بلوچستان بھر میں احتجاج کی جو کال ہے وہ دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹ کو ہدایت دی جاتی ہے کل تمام ڈسٹرکٹ ظلم، جبر اور فسطائیت کے خلاف اپنے اپنے پریس کلب کے سامنے پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI عوامی طور پر بہت مقبول ہے، لیکن تنظیمی سٹرکچر انتہائی کمزور ہے۔ احتجاجی تحریک تنظیم چلائی جاتی ہے، بغیر تنظیم بھی حکومت کو ہلا دینا PTI کی بہت بڑی کامیابی، بلکہ یہ ناقابل یقین ہے۔ اگر اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے چلیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اس احتجاج میں لیڈرشپ کی طرف سے کسی کو دیکھا ہو تو وہ یا تو آپ کو اعظم خان سواتی ملے ہوں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ساری ذمہ داریاں اعظم خان سواتی کو دی گئی ہیں۔ اعظم خان سواتی 77 سال کے بوڑھے انسان ہیں، ان کی ٹانگ میں شل بھی لگا، اس کے باوجود وہ اس احتجاج کو بھرپور طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنوں کو بڑے پراپر طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 دن کے احتجاج کے باوجود کسی بھی PTI کے کارکن کی طرف سے کسی بھی سرکاری عمارت پر کسی بھی قسم کا حملہ نہیں کیا گیا۔ البتہ رینجرز کی طرف سے کافی ساری گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، کھڑی گاڑیاں جو روڈز پر تھیں ان کے شیشے توڑے گئے، ان کے گیٹس توڑے گئے، ان کو کافی نقصان کیا گیا، ان کا مالی طور پر نقصان ہوا۔ اور پاکستان میں جس حد تک ابھی تک شیلز استعمال ہو چکے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اربوں روپے سے کم کے شیلز ہوں گے۔ اگر آپ ٹائم بھی لگائیں، 1 منٹ میں کم سے کم 10 شیلز پھینکے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر، بھلے وہ لاہور ہو، بھلے وہ اسلام آباد ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شیلز کو اس طرح کی جو جھڑپیں ہوتی ہیں وہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ کی جاتی ہیں، یہ تو پاکستانی ہیں۔ ان پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ کیا احتجاج کرنا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا گراؤنڈ پہ آنا ان کا حق نہیں ہے؟ اور ابھی کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کھلم کھلا آرڈر دے دیے گئے ہیں کہ یہ احتجاج جاری رہے گا انٹل انلیس کسی بھی قسم کا آرڈر عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف سے نہیں آ جاتا، تب تک یہ احتجاج نہیں رکے گا۔ تمام تر پورے پاکستان کی جتنے بھی سیاسی تنظیمیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو ضلعی صدر ہیں، جو MPA ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جو MNA ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان سب کو اپنے قافلوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ احتجاج 25 اکتوبر تک جاری رہے گا، جب تک کہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ وہ اس سیٹ سے جو ہے نا وہ گھر نہیں چلے جاتے، اور نئے جو چیف جسٹس ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب تک وہ اوتھ نہیں لے لیتے تب تک شاید پاکستان تحریک انصاف اسی اسٹریٹجی کے ساتھ چلے گی۔ ہاں، اگر
جو حکومت ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، وہ ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا۔ محسن نقوی صاحب آج سارا دن غائب رہے، صبح صبح وہ نظر آئے جب کارکن ریسٹ کر رہے تھے، جیسے ہی کارکن نکلے تو محسن نقوی صاحب غائب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سرنڈر کرتی ہے یا عمران احمد خان نیازی سرنڈر کرتا ہے۔ اس سینیریو میں جو سب سے پہلے پینک کرے گا وہ اس جنگ میں جو ہے نا جی جو ہار چکا ہوگا، اور جو پینک نہیں ہوگا وہ اس جنگ کا فاتح ہوگا۔ اس وقت کا جو فاتح ہے ابھی کی کرنٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران احمد خان نیازی کے کارکن ہیں۔ ابھی تک لے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔